لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بہت مختصر صورت ہے، بہت مختصر، لیکن اپنے مقصد، اپنے اندر جو اس کے اندر جو پیغام ہے وہ بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے. انشاءاللہ اس سے تعلق رکھتی میرے پاس کافی احادیث ہیں، وہ آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ، تاکہ ہم احادیث کو بھی تھوڑا دیکھیں کہ اس کے بارے میں احادیث کیا کیا ہیں. پہلی آیت ہے جی انا اعطینا کل انا اعطینا کل کوثر. ہاں جی انا اعطینا کل کوثر، ٹھیک ہے جی. انا اس میں نحنو، پہلے سمپل اس کو بعد میں تھوڑا سا ادھر دیکھتے ہیں. اعطینا کیا ہے جی؟ اعطینا ہم نے عطا کر دیا. عین تو واو اس کے حرف اصلی ہیں، باب افعال میں آ رہا ہے. اعطا یعطی، اعطا ان، یہ اس کا مصدر ہے اعطاء. اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ واو تو اس میں ہے ہی نہیں، تو جب واو یعنی ناقص ہو غیر صحیح میں، واو جب مزید فی میں آتا ہے تو وہ یا سے کنورٹ ہو جاتا ہے. جب آپ قرآن اس کی ڈکشنریز میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ پھر عین تا یا نہیں ملے گا، عین تا واو ملے گا. باب افعال، افعل یفعل، اعطا یعطی، عطا کرنا یعنی عطا کر دینا، اپنی خوشی سے عطا کرنا. تو اعطینا ہم نے عطا کر دیا. اب اس میں فاعل کون ہے؟ نحنو. جب بھی صیغہ جو ہے وہ فرسٹ اور فورتھ کے علاوہ ہو تو پھر اس میں جو فاعل ہے وہ ضمیر ہوگا، لیکن اگر فرسٹ اینڈ فورتھ ہے تو پھر پاسبل ہے کہ آگے فاعل کا تذکرہ ہو. تو نحنو اس میں فاعل ہے اعطینا، ہم نے. اب کاف کیا ہے؟ آپ کو. اعطینا کا انتا، اور یہ میں نے آپ کو بار بار ریپیٹ کروایا کہ یہ جو ساتھ ضمیر جڑی ہوتی ہے یہ ہمیشہ مفعول ہوتا ہے. تو یہ کاف کیا ہے؟ مفعول اول. مفعول اول کیوں؟ دوسرا بھی آ رہا ہے. ہم نے آپ کو عطا کر دیا الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی. اب یہ جو کوثر عطا کر دیا ہے، اسی کوثر کے اوپر ہی ہم بعد میں وہ احادیث میں بات کریں گے کہ وہ کوثر کیا ہے. ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے. اچھا جی، اب اس کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کریں. یہ میں نے انا اسی لیے ڈسکس نہیں کیا. جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنے کا کیا پروسیجر ہے؟ یہ بھی جملہ فعلیہ ہے. وہ پروسیجر یہ ہے کہ اعطینا میں سے فاعل کو باہر نکال لیں. یہاں پہ لکھ دیں جی نحنو اعطینا کا. اب نحنو کے اوپر تاکید لے کے آئیں. تاکید کے لیے انا پلس نحنو، انا یقیناً بے شک تحقیق ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے. انا اعطینا کل کوثر. ٹھیک ہے یوسف بھائی. آگے ہے جی فصلی لربک. فصلی لربک وانحر. اچھا
یہ کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جن کو ایک ہی مفعول کافی ہو جاتا ہے، کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جن کو ایک سے زیادہ مفعول ریکوائرڈ ہوتے ہیں، تو آتا انہی فعلوں میں سے ہے جن کو دو مفعول، یعنی ایک تو جس کو دیا جا رہا ہے، پھر کیا دیا جا رہا ہے، تو وہ جو کیا دیا جا رہا ہے وہ بھی مفعول ہوگا۔ ہاں جی، فصلی، فا آ گیا، اس دن ہم نے پڑھا تھا فسبح، وہ فا تھا جواب شرط والا، کیونکہ پیچھے اذا آ رہا تھا۔ اب ادھر اذا نہیں ہے، ادھر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہے، تو پھر اس انعام کے بدلے میں آپ کیا کرنا ہے، آپ کے ذمہ کیا کام لگایا گیا، یعنی آپ سے کیا ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ وہاں شرط تھی کہ اگر یہ ہو تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے، یہاں کیا ہے، آپ کو ایک انعام عطا کر دیا ہے، اس کا جواب آ رہا ہے۔ اس فا کو کہتے ہیں فا سببیہ، سبب بن کے آ رہا ہے، فا سببیہ، وجہ بتانے آ رہا ہے، کوئی ریزلٹنٹ آ رہا ہے پچھلے جملے کا۔ لیکن اگر کہیں اذا ہو اور پھر فا ہو آگے تو پھر وہ جواب شرط ہے۔ صحیح ہے جی؟ کیوں جی مرزا صاحب ہمارے ساتھ ساتھ ہیں نا؟ صحیح ہے۔ فصلی، فا سببیہ آ گیا، پس تو صلی، ہاں جی صلی کیا ہے جی؟ صاد لام واو حرف اصلی، صلی یا فصلی لربک وانحر۔ جی اس میں فا سببیہ ہے، فا سبب کے طور پہ آ رہا ہے۔ اب یہ سبب بیان کر رہا ہے کہ آپ پر یہ انعامات کر دیے گئے ہیں، تو اب آپ کیا کیجئے۔ تو اس کے بعد فا کے بعد ہے صاد، صلی، اس کا حرف اصلی ہے صاد لام واو، باب تفعیل سے ہے یہ، فعل یفعل، اس سے یہ امر بن رہا ہے۔ صلی یصلی، اس کا صلی یصلی نماز پڑھنا، تسلیتاً اس کا مصدر ہے، صلی یصلی، تو اس سے امر بناتے ہیں ہم تسلی، تسلی سے ہم تا کو علامت مضارع کو گراتے ہیں، اور ہم آخری یا کو جو ہی ساکن کریں گے تو وہ حروف علت ہونے کی وجہ سے گر جائے گا۔ پیچھے کیا بچ گیا، صلی، تو یعنی آپ نماز پڑھیے، صلی۔ لام حرف تملیک، ربی کا، ربو کا تھا مرکب اضافی، لام جو ہے وہ رب کے اوپر آیا تو اس نے اس کو جر کر دیا، لربی کا۔ اب صلی میں انتا فائل ہے، انتا، اور لربی کا یہ متعلق ہو گیا، فصلی لربی کا، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اور واو حرف عطف یہ صلی کے ساتھ، وانحر، نون ہا را، یہ اس کا مادہ ہے اصلیہ، ماضی مضارع ہے نہرا، ینحرو، یہ باب فا سے ہے، فتح یفتح، ینحرو سے تنحرو، تنحرو سے ہم امر بناتے ہیں، علامت مضارع تا گرائی، روا کو ساکن کیا، نہیں پڑھا جا رہا، حمزۃ الوصل لائیں گے، عین کلمہ پہ زبر ہے، زبر نہیں آتی، اس کی جگہ ہم زیر لگائیں گے، تو یہ کیا بن گیا، انحر، یعنی آپ قربانی کیجئے۔ نہارا ینحر کا مطلب بیسیکلی اوریجنل جو اس کا ایگزیکٹ میننگ یہ ہے کہ اونٹ کی قربانی کرنا، اونٹ کو گلے میں نیزے مار کر اس کی قربانی کرنا، اور علماء کے مطابق یہ چوپایوں کی قربانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ ہے فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے، اور قربانی کیجئے۔ ہاں جی، ان شانئک هو الابتر، انہ کو فی الحال روک لیتے ہیں۔ شانئو کا مبتدا، شانئو کا ابترن، شانئن ہوتا ہے دشمن، نفرت کرنے والا، شانئن نفرت کرنے والا، شانئو کا مرکب اضافی، شانئو مضاف، کاف انتا،
آپ کا شانیوں کا، آپ کا دشمن ابترن، دم کٹا ہے. کیا ہے جی؟ دم کٹا. دم کٹا اس کو کہتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو، بے اولاد. کیونکہ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ایک تانا دیا تھا، تو پھر اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اصل میں تو یہ ہیں کہ جن کا نام و نشان ہی باقی نہیں رہے گا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا تو ذکر بڑھا دیا گیا، اللہ نے اپنے ساتھ ذکر پکا کر دیا، ہوتا رہے گا. اِنَّ شَانِئَكَ، اب میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ہوول شانیہ کا، اب شانیوں کا ابترن، آپ کا دشمن بے نام و نشان ہے. حصر کا مفہوم آپ کو ایک میں نے ٹاپک پڑھایا تھا کہ سنگل آؤٹ کر دینا، اسپیسیفائی کر دینا، فوکس کر دینا کہ وہی ہے، وہی ہے. جیسے اللہ غفور، اللہ هو الغفور، اللہ ہی غفور ہے. تو اس کے لیے کیا جاتا ہے، یہ جو خبر ہوتی ہے ابترن، اس کو الف لام کے ذریعے معرفہ بنا دیا جاتا ہے. پرابلم پیدا ہو گئی کہ مبتدا اور خبر ایک جیسے بن گئے، تو ان کا ڈفرنس قائم کرنے کے لیے ایک ضمیر لائی جاتی ہے، ایک ضمیر لائی جاتی ہے، اور وہ ضمیر مناسبت رکھنی چاہیے مبتدا کے ساتھ. جیسے اللہ هو الغفور، جیسے اولئکا کافرون، وہ کافر ہیں. اولئکا ہم الکافرون، ہم اس لیے آیا کہ پیچھے جمع تھا، مبتدا جمع ہے. یہاں پہ آپ کا دشمن چونکہ واحد ہے تو هو الابتر. انا حرف تاکید، شانیوں کو اس نے نصب کر دیا. بے شک یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نسل رہے گا، یا بے نسل ہے، یا اس کی وہ دم کٹا ہے، اس کی اولاد نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک بیسیکلی بائی فورس ایک طاقتور جواب تھا ان کو جنہوں نے آپ پر تانا زنی کی اس معاملے میں. اچھا الحمدللہ ہم بہت مختصر انداز میں کر رہے ہیں اس کو، یہ میں بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو اس کے گرامر کے کچھ لیکچرز ملیں تو وہ بڑے طویل ہیں. بہرحال احادیث ہیں سورہ الکوثر کے بارے میں آپ سے احادیث شیئر کرتا ہوں، ان کو سنیے گا بھی اور محسوس بھی کیجیے گا. پہلی حدیث میں اس کے بارے میں لے کے آؤں جو اس کے نازل ہونے کی کیفیت تھی. عن انس قال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم بین اظہرنا اذا اغفا اغفاءۃ ثم رفع رأسہ متبسما. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے، جب اسی اثناء میں آپ کچھ دیر کے لیے نیند جیسی کیفیت میں چلے گئے، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اٹھایا، یعنی پھر آپ مسکراتے ہوئے اپنا سر اٹھایا. بہت بڑی صحابہ ان باتوں کو فیل کرتے تھے. فقلنا، ہم نے کہا، ما اضحکک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کو کس چیز نے ہنسایا، یعنی کون سی ایسی چیز ہے جس نے آپ کو مسکرا دیا؟ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزلت علی آنفا سورۃ، مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے. فقرأ، آپ نے قرأت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، اتدرون ما الکوثر، تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ فقلنا، ہم نے کہا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فإنہ نہر، وہ ایک نہر ہے، وعدنیہ ربی، اللہ نے، میرے رب نے مجھ سے اس کا وعدہ کیا ہے، علیہ خیر کثیر، اللہ نے اس کا میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اور اس پر بہت بھلائی ہے کہ وہ ایک حوض ہے، وہ ایک حوض ہے، ہوا حوض، وہ ایک حوض ہے، ترد علیہ امتی یوم القیامت، قیامت کے دن میری امت اس حوض پر پانی پیے گی. آنیتہ عدد النجوم، اس کے جو پیالے ہیں وہ ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں. فیختلج العبد منہم، ان میں سے ایک شخص کو کھینچ لیا جائے گا، یعنی جو پینے آئیں گے ان میں سے ایک آدمی کو کیا کیا جائے گا؟ کھینچ لیا جائے گا. فاقول، میں کہوں گا، ربی، اے میرے رب، انہ من امتی، یہ تو میری امت میں سے ہے. فیقول، وہ کہے گا، ما تدری، آپ نہیں جانتے، ما احدثت بعدک،
آپ کے بعد اس نے کیا نئی باتیں ایجاد کر دیں۔ یہ تو ایک حدیث ہو گئی۔ اگلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنۃ و منبری علی حوضی۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری، میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جو ہے وہ کیا ہے؟ روضۃ من ریاض الجنۃ، وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اب وہ ہوگا کدھر؟ وَمِنبَرِ عَلَىٰ حَوْضِ، اور میرا